ایسی قوم سے آپ کا تعلق ہے کہ جس کو ریالٹی کا پتہ ہے اور جن کے پاس اسلام امت کی محبت اور طاقت بھی ہے. Power actually meant responsibility, selfless commitment and sacrifice. اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو تقدیر کھولنی ہے اس کا ذریعہ اور اس کا انسٹرومنٹ اللہ نے آپ کو بنانا ہے. اور نہ مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت تھی، نہ فکر تھی، نہ سوچ تھی، نہ سیاست تھی، نہ پالیٹکس تھی، نہ آرمی تھی، نہ آئیڈیالوجی، نہ آئیڈینٹی، نہ اسٹیٹ، نہ گورنمنٹ. اس موقع پر اللہ نے امت پر احسان کیا، اپنا خاص تحفہ بھیجا. علامہ اقبال، وقت قلندر، درویش، فقیر، ہمیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے. ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا، یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ پاکستان کیوں بنایا ہم نے. آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی وجہ سے، جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے. ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے جو سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں تھے. پاکستان ایئر فورس دی اونلی ایئر فورس ان دی ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. They are scared of us, they terrorized of us. بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ 14 اگست کا دن تھا اور بہت سارے بچے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے پھر رہے تھے. اس میں سے ایک بچے کا نعرہ ہمیں بہت پسند آیا. And we really loved it. We wanted to share it with you. اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. And then he shouted ہندوستان کا مطلب کیا؟ اور یہاں ہم ذرا چونکے. And then he came up with پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہندوستان کا مطلب کیا؟ کہ بھاڑ میں جائے ہم کو کیا؟ A country which has no ideology, a country which has no history. The only history they have is how to be good slaves in last 1,000 years. مذاق نہیں ہے بیٹا، یہ ایکچولی کئی 100 سال تک ان کے تھنکرز، فلاسفرز اور آئیڈیالوگز، ان کے لکھنے والے، ان کے شاعر اپنی قوم کو یہ سکھاتے رہے کہ مسلمانوں کی طرح بنو، یہ سیکھو، یہ دیکھو کہ دنیا میں حکومت کیسے کی جاتی ہے. وہ فارسی سیکھتے تھے، عربی بولتے تھے، ہمارے جیسے لباس پہنتے تھے. آج پورے انڈیا میں دیکھیے آپ، جو کیریکٹر آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. جو کچھ ان کے بڑے بڑے شہروں کے نام دیکھ لیجئے آپ، ان میں جو باعزت لوگ بستے ہیں، جو تہذیب ان کے پاس ہے، جو بڑی دنیا کو پوری تاج محل سے لے کر دہلی کے شاہی قلعے تک وہ جو آرکیٹیکچر دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں، انہوں نے تو سوائے ہنومان کے مندروں کے بنایا ہی کچھ نہیں تھا. اینڈ دے فار ہنڈریڈز آف ایئرز دے لک ٹوورڈز اس فار لیڈرشپ. آج کیوں انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہو؟ ہم میں کوئی بات کامن نہیں ہے ان کے ساتھ، ایبسولوٹلی نتھنگ. نہ ان کی زبان ہماری جیسی، نہ تہذیب، نہ کلچر، نہ لینگویج. شکر ہے اللہ کا کہ وہ ایک الگ تہذیب ہے، ہم ایک الگ تہذیب ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم ان پہ حکومت کرتے ہیں تو ہم عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ کرتے ہیں، ورنہ 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، تلوار کی زور پر ان کو مسلمان کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن ان کو چند سال حکومت ملی اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے ہماری پشت میں خنجر دیا. So have faith. Any questions? You're most welcome. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسپیچ آپ کی سنی، ہم لوگ کافی جذباتی بھی ہو گئے، سب کچھ کیا، دیکھا بھی ہے. ہم لوگ بہت ساری یوتھ یونینز کے ساتھ ایفیلیٹ بھی ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا یہ پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے؟ ہم نے پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اتنا کانفیڈنس رکھیے جتنا اس چھوٹے سے بچے کا تھا جس نے ہمیں ایک میسج بھیجا. 10-12 سال کا بچہ، چھوٹا سا، بٹ لک ایٹ ہز کانفیڈنس. جتنا اس کو بلیو تھا کہ میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نے ہمیں میسج بھیجا، سر قائد اعظم کا انتقال ہو چکا ہے، علامہ اقبال بھی اس دنیا میں نہیں رہے، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پتہ نہیں یہ پاکستان کا کیا بنے گا. بیٹا ہیو دس کانفیڈنس that each one of you ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لائٹر سائڈ اسائڈ بٹ the fact remains
کہ اس دنیا میں جو بھی تبدیلی آتی ہے, ایون اف اٹس 1000 mile journey, it starts with one simple small step. اور اس وقت پاکستان کی طرف سے جو اتنی بڑی ریولوشن بلڈ ہو رہی ہے, آپ ویب سائٹس پہ جائیے, کم از کم 3-4 درجن ویب سائٹس ہیں, بلاگز ہیں, میلنگ لسٹ ہیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان کے دفاع میں. وڈ یو بلیو اٹ کہ تمام کے تمام چلانے والے انڈیویجول بچے 18, 20, 21, 24, 25 سال کے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. اور یہ سارے بچے جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے, کس طرح کیا ہے؟ ہو ہیز ڈن دس؟ اس وقت سب سے بڑا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پھیلانا ہے. The biggest war that is being waged against us is not دہشت گردی, is not economic war, is the war of the minds, is the war of disinformation, جھوٹ. اور آپ نے اس فرنٹ پر ریزسٹ کرنا ہے. آپ کو کوئی پتھر نہیں مارنا, کوئی آگ نہیں لگانی, کوئی ٹائر نہیں فلیٹ کرنا. آپ کو سائبر ورلڈ میں, انٹرنیٹ پہ, میڈیا پہ, یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس میسج کو پھیلانا ہے. ہماری ماشاءاللہ اب ہزاروں کی تعداد میں, پریکٹیکلی لاکھوں کی تعداد میں بچے پوری دنیا سے ان ون فار انادر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کر رہا ہے جس کا, کوئی سی ڈیز کاپی کر کے تقسیم کر رہا ہے. ہمیں سڈنی میلبورن سے میسج آیا ایک بچے کا کہ ہم نے عید کی نماز کے بعد 300-400 سی ڈیز تو تمام نمازیوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جو اردو بولنے والے پاکستانی تھے وہاں پہ. سو ایوری بڈی از کنٹریبیوٹنگ ان وٹ ایور کیپیسٹی دے کین. اس وقت پیغام کو پھیلانا ہے. دیٹس دا باٹم لائن. اس وقت پاکستان میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو, اللہ کے فضل سے 17 کروڑ کی آبادی میں 40 سال سے کم عمر لوگ ہمارے پاس کم از کم 12 کروڑ ہیں. اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ وی آر اے نیشن آف یوتھ. اتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس, یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. اینڈ دا لیڈرشپ از آن ٹو یور شولڈرز. پاکستان بنانے کی جب بات آئی نا بچوں, آپ کو واقعہ بتائیں, 1938 تک حال یہ تھا, علامہ اقبال کے انتقال میں چند ماہ رہ گئے تھے, اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا. اس وقت تک مسلم لیگ کا وجود نہیں تھا پاکستان, انڈیا میں. 37 کے آخر تک کی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے خط لکھا قائد اعظم کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کریں تو آپ کو مسلم لیگ کو عوام الناس کی جماعت بنانا پڑے گا. ابھی تک آپ ایلیٹ لوگوں کی جماعت ہیں, آپ کے پاس لیڈرشپ ہے, آپ کے پاس فالوئنگ نہیں ہے. اور اگر آپ اس فالوئنگ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نوجوانوں سے پوری ہندوستان میں پہنچ اس اپنی اسٹریٹجی بلڈ یہ کریں کہ نوجوان پوری ہندوستان میں جا کر اس پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں. قائد اعظم کہاں گئے؟ قائد اعظم came to علی گڑھ. That was the strategic headquarter of educated Muslims of the time. کسی مدرسے میں نہیں گئے, علی گڑھ میں آئے. اور علی گڑھ کے بچے پورے ہندوستان میں, بچوں سے کہا گیا کہ تم پورے ہندوستان میں پھیل جاؤ, پاکستان موومنٹ کے لیے کام کرنا ہے. کچھ نے کہا تمہارا 1 سال ضائع ہوگا. بچوں نے جواب دیا ہمارا تو 1 سال ضائع ہوگا, لیکن ہم نہ نکلے تو امت کی صدیاں ضائع ہو جائیں گی. تو بچوں کچھ لمحوں کی خطا ہوتی ہے, ان کی سزا صدیوں میں کاٹنی پڑتی ہے, اور کچھ لمحوں کی خیر ہوتی ہے جو نسلیں سواری چلی جاتی ہیں. پاکستان نیڈ یو ٹوڈے. اپنی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرو. کسی سیاسی مذہبی جماعت کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ تبدیل ہونے والا ہے. جو تبدیلی آئے گی, اب جو جنگیں ہو رہی ہیں, ایون جو تھیٹر آف آپریشنز ہیں, اب محاذ جنگ پہ نہیں ہے, وہ شہروں میں داخل ہو چکے ہیں. عراق کو دیکھو, افغانستان کو دیکھو, فلسطین کو دیکھو. فلسطین کے بچوں کا حال یہ کہ بامبنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے باوجود وہ بچے اور بچیاں اپنے اسکولوں کو جا رہی ہوتی ہیں. آدھی ماری جاتی ہیں رستے میں, باقی اسکول پہنچ کے پڑھتی ہیں اور پھر واپس آ کے جنازے اٹینڈ کرتی ہیں. کسی ایک فلسطینی بچے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اسرائیل سے دوستی کر لی جائے. اور بڑا خوبصورت ایک فلسطین کے جو پچھلی دفعہ غازہ کے اوپر جو شدید بمباری کی گئی اور جس طرح ظلم و ستم ڈھایا گیا, پوری دنیا نے تماشا دیکھا, اس پر فلسطین کے بچوں نے, ایک ویسٹرن سنگر نے, مغربی سنگر, ان کے بھی دل پسیج گئے اتنا ظلم دیکھ کر. اس نے یہ فلسطین بچوں کا یہ ترانہ بنایا تھا کہ وی ول ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. ان بیچاروں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ دے ول فائٹ. اور اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا. مسلم ایشوز کو ریز کرو, یوز دا انٹرنیٹ. آپ کی تلوار سائبر ورلڈ ہے. Organize yourself. Organize opinion polls. Organize Pakistan's ideology and identity. Defend yourself on the cyber world, in the media, and the internet. And within the universities and colleges, صرف آپ کے ہاں ایک جھنڈا ہونا چاہیے پاکستان کا. تمام اپنے دوستوں ساتھیوں سے کہو اپنی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے ونڈے پرے کرو, اب صرف پاکستان کے جھنڈے کا نام لیا جائے گا. آنے والا وقت صرف پاکستان کا ہے.